تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی اور حجرات نبویہ کی اراضی جو زمین تھی اس کی قیمت اپنی گرہ سے ادا فرمائی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے جو اکثر اوقات قبضہ کی جگہ پر مسجدیں بناتے ہیں۔ اس عمل سے بتایا کہ معاوضہ ضرور دو، چاہے تھوڑا دو یا زیادہ دو، کچھ دو ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ سب سے شجاع اور بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیا۔ جب احد کا میدان لگا نا تو سب پر یہ آواز دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابھی ہم سب خاموش تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں حضور کے قریب ہوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ تلوار پکڑ کر اس طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے کہ جیسے لگتا تھا جو قریب آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے موقع پر نا 3 دن نمازوں کا جو مسئلہ تھا امامت کا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے مشورہ دیا جاتا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی امامت پر کھڑا کرے، آپ کے یہ الفاظ ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرما گئے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ضابطہ وہ ہمیں دے گئے۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ پہلے وہ بعد یہ ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اللیل جو ہے یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، بہت سارے اس میں اور بھی موضوعات ہیں، لیکن ایک موضوع اس میں اہم یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم اور جبر کے نیچے دیکھا اور ظلم اس انتہا کا تھا کہ سارا شہر دیکھتا تھا، تو اس وقت جو امیہ تھا جو حضرت بلال کا مالک تھا اور آپ اس کے غلام تھے، تو دیکھا کہ بہت ظلم کر رہا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کے متعلق اس سے کہا کہ تم کیوں اس پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ اس نے کہا اگر تمہیں اس کی اتنی خیر خواہی ہے تو تم اس کو خرید لو۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت طاقتور ہٹا کٹا حبشی غلام ہے، تو اس کے بدلے میں یہ کمزور ہے لیکن اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ تبادلہ کر لو۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور آپ نے حضرت بلال کو جب خرید لیا، جب لے لیا اور اس کو اپنا غلام دے دیا، تو آپ نے حضرت بلال کو آزاد فرما دیا۔ جب حضرت بلال کو آزاد کیا تو پھر اس وقت کچھ مکہ کے لوگوں نے نا یہ بات کہی کہ یقیناً کوئی بلال کا احسان تھا ابو بکر پر، جس کو دہرانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو آزاد کروایا۔ تو سنیں، اللہ پاک کو جب کوئی عمل مقبول ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں کسی نہ کسی ذریعے سے اظہار کر دیتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت کریمہ قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ کیا آیت اتری؟ الذی یعطی مالہ یتزکا، اللہ اکبر، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی اس وقت کے تمام مومنین پر بھی کہ ابو بکر نے جو حضرت بلال کو آزاد کرایا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرایا۔ اور یہ حضرت بلال 7ویں غلام تھے، 6 ایسے غلام آپ پہلے بھی آزاد فرما چکے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کردار اسلام لانے کے بعد ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر سامنے آیا، اور جب بھی کوئی وقت آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں حضور کے جان نثاروں میں
حضور کے وفاداروں میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے میں سب سے آگے نظر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ سب سے شجاع اور بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام لیا۔ انہوں نے کہا ہم سب میں جو شجاع ہے، بہادر ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ بتایا کیسے؟ فرمایا جب احد کا میدان لگا نا، تو احد کے میدان میں سب پر یہ آواز دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ابھی ہم سب خاموش تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں حضور کے قریب ہوں گا حضور کی حفاظت کے لیے۔ اور پھر کیا تھا؟ احد کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ تلوار پکڑ کر لہرا کر اس طرح حضور کی حفاظت فرما رہے تھے کہ جیسے لگتا تھا جو قریب آئے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مسجد نبوی شریف آج آپ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں تو مسجد نبوی شریف کی جو زمین تھی، اس زمین کو خریدنے کا موقع آیا تو یہ زمین حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بھتیجوں حضرت سہیل اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے یہ زمین ہبہ کرنے کی پیشکش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اس زمین کو خریدیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے جو اکثر اوقات قبضہ کی جگہ پر مسجدیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد کی جگہ جو ہے وہ مفت میں مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بتایا کہ معاوضہ ضرور دو، چاہے تھوڑا دو یا زیادہ دو، کچھ دو ضرور۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی اور حجرات نبویہ کی اراضی جو زمین تھی اس کی قیمت اپنی گرہ سے ادا فرمائی۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے موقع پر نا 3 دن نمازوں کا جو مسئلہ تھا امامت کا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے مشورہ دیا جاتا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی امامت پر کھڑا کرے، آپ کے یہ الفاظ ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ایک مرتبہ آپ مصلی پر کھڑے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ سوموار کو نماز فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پردہ کو اٹھایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے یہ الفاظ جو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ خوشی سے آپ کا چہرہ قرآن کے ورق کی مثل تھا، پھر تبسم فرمایا اور ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ یعنی یہ حضور کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو بعد از انبیاء افضل البشر کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کہا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد نبوی شریف میں، مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے پیش ہوتے ہیں نا، تو ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہوتے ہیں، ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق جب سوال کیا گیا، حضرت حکم بن حجل بیان کرتے ہیں قول حضرت علی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت ابو بکر اور عمر پر کسی کو فضیلت نہ دے ورنہ میں اسے بہتان تراز کی حد کے طور پر کوڑے لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے اور محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرما گئے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق،
پھر سیدنا عثمان غنی اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم. تو یہ ضابطہ وہ ہمیں دے گئے. اب کوئی کہے کہ جی وہ پہلے وہ بعد یہ ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان سن لیں انشاءاللہ یہ جو اتوار آ رہا ہے 15 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب 8ویں سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس ہمارے اس مرکز میں ہوگی، اور اس میں علماء مشائخ جو ہے وہ خطابات فرمائیں گے اور عظمت سیدنا صدیق اکبر بیان ہوگی. آپ تمام حضرات اس میں بھرپور شرکت فرمائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں، اور اس جو پروگرام ہے اس میں تشریف لا کر اپنے عقیدہ کو بھی پختہ کریں، ایمان کو بھی پختہ کریں، اور جو اصول اور ضابطے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے دیے اس کو سن سمجھ کر آگے پہنچانے کی کوشش و سعی کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا